وجوہ یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن نعمتوں میں ہوں گے، بارونق ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پر خوش ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ سعی جو ہے اس کا معنی دوڑ دھوپ کرنا ہے، چلنا پھرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو یہ دنیا میں جو انہوں نے محنت اور کوشش کی تھی اس کی وجہ سے آج خوش ہیں، راضی ہیں کہ ہم نے ٹھیک محنت کی ہے۔ ان کے چہروں سے ان کی یہ خوشی عیاں ہوگی، نمایاں ہوگی۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے، جنت عالیہ۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے وہ اس میں کوئی فضول چیز، لغو۔ ایک تو ایسا ہے کہ لغو کسی بات کا کر دینا جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ناپسندیدہ چیز کو بھی لغو کہتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان کے پاس خوشحالی آتی ہے، نعمتیں آتی ہیں، فراوانی آتی ہے نعمتوں کی، تو اس کے بعد اس سے کئی ایسے کام سرزد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں۔ جنت کی نعمتیں ملنے کے بعد یہ کام نہیں ہوگا کہ وہ فضول چیزوں کی طرف مائل ہو جائے، بلکہ وہ کام کی چیزوں کی طرف، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی طرف ہی متوجہ رہے گا۔ اور دوسرا ایسے بھی ہے جیسے دنیا کی شراب پینے کے بعد انسان کی زبان سے گالی گلوچ اور کچھ ایسی لغویات نکلتی ہیں، یا ایسی لغویات انسان سے سرزد ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو جنت کی شراب پینے کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کے اچھے لباس پہننے کے بعد انسان فضول کام شروع کر دیتا ہے، جنت کے لباس کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے اس سے لغویات سرزد نہیں ہوں گی۔ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے رواں دواں، جاریہ۔ عین کا لفظ آنکھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، حفاظت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور کسی ایسی جگہ کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے جو آنکھ کے مشابہ ہو۔ سونے کے لیے بھی یہ لفظ، گولڈ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور چشمے کے لیے بھی جہاں سے پانی نکل رہا ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں نکلنے والے چشموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی عام پہاڑ سے نہیں بلکہ خوشبودار پہاڑوں سے نکلیں گے، اور ایک چشمہ نہیں کئی چشمے ہوں گے، اور وہ چشمے رواں دواں ہوں گے۔ یہ کچھ چشمے اس ٹائپ کے ہوں گے کہ جو جنت کی زمین کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، وہاں کے منظر کو خوبصورت بنانے کے لیے بنائے گئے ہوں گے، چلائے گئے ہوں گے۔ اور کچھ چشمے ایسے ہوں گے جیسے ہم نے سورۃ الدہر میں پڑھے ہیں کہ جو انسانوں کے پینے کے لیے ہوں گے، وہاں انسانوں کے پینے کے لیے مختلف خوشبودار قسم کے پانی، خوش ذائقہ پانی، لذت والے پانی ہوں گے۔ فیہا عین جاریہ، تو عین نکرہ ہے، اس سے مراد کئی چشمے ہیں جو رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں، پانی ان میں سے نکل رہا ہے۔ فیہا سرر مرفوعہ، یہ سرر سریر کی جمع ہے۔ سریر جو ہے وہ چارپائی کو، بیڈ کو یا صوفے کو کہہ سکتے ہیں، جو بیٹھنے کی جگہ ہے۔ سرور سے یہ لفظ ہے جہاں بیٹھ کر انسان اپنے جسم کو آسانی پہنچاتا ہے، اور وہ بیٹھ کر سکون کرتا ہے، اور بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا مختلف مناظر دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے، تو وہ ہو گیا سریر۔ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں جو سریر ہوں گی، جو بیٹھنے کے لیے مسند ہوں گے، وہ اٹھے ہوئی ہوں گے، اوپر اٹھے ہوئے ہیں، یا تو اس طرح اٹھے ہوئے کہ وہ جس جگہ اہل جنت چاہیں گے اس کو اس جگہ لے جائیں گے، اسی مسند پر بیٹھے بیٹھے، یا وہ اونچی جگہ پر ہوں گے کہ ارد گرد کے نظارے ان کے لیے آسان ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، جتنی بلندی چاہیں گے اتنی بلندی پر ان کو لے جائیں گے، اور جس جگہ ان کو فکس کرنا چاہیں گے وہاں پہ ان کو روک کر ادھر ادھر کے نظارے کر سکیں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، اور پیالے ہوں گے۔ اکواب کوب کی جمع ہے، یہ ایسا پیالہ
جس کے ساتھ دستہ نہ لگا ہو، وہ دائرہ جس کو پکڑتے ہیں وہ نہ لگا ہو، بغیر دستے کے ہو، تو وہ ہوتا ہے کوب، اس کی جمع اکواب، و اکواب، اور ساغر ہوں گے، پیالے ہوں گے، موضوعہ، ترتیب سے رکھے ہوئے، ترتیب سے رکھے ہوئے۔ تو یہاں آسانی کے ساتھ آدمی پی سکے گا، اسے پتا ہوگا کہ یہ پیالہ اس شراب کا ہے یا اس پانی کا ہے یا اس چشمے کا ہے، بڑی ترتیب کے ساتھ ہر پیالہ سجا کے رکھا ہوگا۔ اہل جنت ان کی نشانیوں سے ان کو پہچانتے ہوں گے۔ اہل جنت کو پینے کے لیے جب کوئی چیز چاہیے ہوگی تو انتخاب اندر سے کر چکے ہوں گے، ذہن میں اس کا انتخاب ہوگا، تو اس کو اٹھانے میں یا اس کو پہچاننے میں انہیں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہ اکواب موضوعہ، جو ساغر ہوں گے وہ ترتیب سے رکھے ہوں گے۔ وہ نمارق، اور یہ نمارق اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان ٹیک لگائے۔ گاؤ تکیے کو بھی نمارق کہتے ہیں، اور اونٹ کے اوپر جو پالان ہوتا ہے اس کو بھی نمارق کہتے ہیں۔ جس چیز کے ساتھ ٹیک لگائیں، اپنی پیٹھ کو ٹیک لیں اور سہار سکیں، وہ نمارق ہو گیا۔ وہ نمارق و مصفوفہ، اور گاؤ تکیے لگے ہوں گے قطار در قطار، صف در صف، مصفوفہ، ترتیب سے لگے ہوں گے۔ یہ ان کی نیکیوں کے درجات کی ترتیب سے ہوں گے، یا ان کے جو انبیاء علیہ السلام کا درجہ ہے، پھر ان کے شاگردوں یعنی صحابہ اکرام کا درجہ ہے، اس درجے کے لحاظ سے ہوں گے۔ بہرحال اہل جنت کے تکیے، اہل جنت کے مسند، اہل جنت کے بیٹھنے کی جگہیں، اور اہل جنت کے لیے جو سرو کرنے کی چیزیں ہیں وہ ساری بڑی ترتیب کے ساتھ ہوں گی۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے۔ زرابی اصل میں کپڑے کو کہتے ہیں جو ملائم ریشم کا ہو یا پشم کا بنا ہوا ہو، بہت ملائم کپڑا، بہت نرم نازک کپڑا، جس کو چھو کر بھی انسان کو محسوس ہو اس کی نرمی۔ تو اس کے غالیچے، اس کے قالین، اس کے پاؤں کے، اہل جنت کے قدموں کے نیچے بچھے ہوئے ہوں گے، جہاں وہ چل کر بڑا سکون محسوس کریں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، تو یہ جنت کا نقشہ کھینچا ہے جو اہل جنت کو عطا ہوگا۔ اور اس میں الفاظ ہیں، آپ ان الفاظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم اس جنت میں ہیں، ہم اس جنت کے قالینوں کے اوپر چل رہے ہیں، اور ہم ان تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور ساغر ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہم ایسے مسندوں پر ہیں جو اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اور ہمارے سامنے جنت کی خوبصورتی کو بڑھانے والے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اس منظر کو آپ اپنے سامنے لا کر، احساس کر کے، اس چیز کو اپنے اندر لا کر نیکی کا راستہ آسانی کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں، اور نیکی کو بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، مشکلات پر صبر کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اس لیے ذکر فرمائی ہیں کہ نیکی پر جمے رہنے، مشکلات کو برداشت کرنے، اور نیکی کے راستے کو بے فائدہ اور بے مقصد نہ سمجھنے کے لیے یہ آسان ترتیب ہے۔ اگر ان نعمتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس احساس کے ساتھ جئیں، تو نیکی کرنی بڑی آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب ہمیں نیکی پر جمے رہنے کی توفیق عطا